السلام علیکم پیارے دوستو ایک گاؤں پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا گاؤں ہی پانی میں بہہ گیا۔ گھر، انسان، جانور سب پانی کی نظر ہو گئے۔ مگر ایسا کیوں ہوا؟ یہ لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا؟ یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج ہم جس گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ گاؤں جس کا نام بلی پور بتایا جاتا تھا، جہاں زیادہ تعداد میں غیر مسلم رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں تقریباً 300 مکان تھے، جن میں سے صرف 5 مکان ایسے تھے جہاں مسلمان رہتے، باقی 295 خاندان غیر مسلموں کے تھے، یعنی کہ یہ گاؤں غیر مسلموں سے بھرا پڑا تھا۔ اور اس گاؤں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ گاؤں کے سبھی غیر مسلم خوشحال تھے اور گاؤں سے قریب کے شہروں میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ اگر کسی غیر مسلم کو مالی مشکلات کا سامنا ہوتا، پیسوں کی ضرورت پڑتی، تو دوسرے غیر مسلم اس کی مالی مدد کرتے تاکہ اس گاؤں کا ہر غیر مسلم خوشحال رہ سکے۔ جبکہ دوسری طرف 5 مسلمان خاندان بھی تھے جو مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ غیر مسلم انہیں اپنی جنسی خواہشات کا نشانہ بھی بناتے اور ان پر جھوٹے الزامات بھی لگاتے۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی جسے اکثر تالا لگا رہتا۔ کبھی کبھار کوئی مسلمان ہمت کر کے اس مسجد میں جاتا اور نماز ادا کرتا، باقی ڈر کے مارے وہاں جاتے ہی نہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ مسافروں کا گزر اس گاؤں سے ہوا جو اس گاؤں کو پار کر کے اگلے شہر جانا چاہتے تھے۔ یہ مسافر نہ صرف مسلمان تھے بلکہ بہت بڑے ویاپاری بھی تھے۔ یہ ہر روز اپنا مال دوسرے شہروں میں بیچنے جایا کرتے۔ جس دن یہ مسافر اس گاؤں میں پہنچے تو وہ دن جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ وہاں کی غیر مسلموں نے جب ان ویاپاریوں کو بڑی شان سے مسجد کی طرف جاتے دیکھا تو چوراہے پر اکٹھے ہو گئے۔ مسافر ویاپاریوں نے جب مسجد کے دروازے پر تالا لگا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ خیر، انہوں نے مسجد کے قریب پہنچ کر ایک مسلمان شخص کے گھر سے مسجد کی چابی لی اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے اونچی آواز میں اذان دی تاکہ آس پاس کے مسلمان بھی نماز ادا کر سکے۔ پیارے دوستو، جب وہاں کے مسلمان مسجد میں آ گئے تو مسافر ویاپاریوں میں سے ایک ویاپاری نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے بیان شروع کیا۔ گاؤں کے غیر مسلم مسجد کے باہر کھڑے بیان سن رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تقریر کرنے والے نے غیر مسلموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا کہ کیسے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئے اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ جبکہ تقریر کرنے والے شخص نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو بدترین انجام سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے بعد جمعے کی نماز ادا کی گئی اور ویاپاری لوگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف گاؤں کے جو نان مسلم تھے جنہوں نے تقریر سنی تھی، بجائے اس کے کہ مسلمانوں سے اچھا سلوک کرتے، ان میں ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ جس کا کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ اس گاؤں کے غیر مسلم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے، یعنی مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے زنا جو ہوتا ہے، یہ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے مسلمان ویاپاریوں کی تقریر سنی تو انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ مرد کا مرد سے جنسی خواہش حاصل کرنا یا عورت کا عورت سے جنسی مزہ حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس غیر مسلم بزرگوں نے گاؤں کے غیر مسلموں کو بھی یہ دعوت دی کہ تمام غیر مسلم بھی اس گھنونے کام کو اپنا لے۔ اگر مسلمان سچے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم پر عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد پورا غیر مسلم گاؤں ان بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگا۔ گاؤں میں رہنے والے غیر مسلم مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنے لگے۔ گاؤں میں رہنے والے غیر مسلم اپنی جنسی خواہشات مردوں سے پوری کرنے لگے اور غیر مسلم عورتیں بھی لذت کے لیے دوسری عورتوں کا استعمال کرنے لگی۔ گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں سمجھانے لگے کہ ایسا کر کے تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، مگر وہ کہاں ماننے والے تھے۔ جب ان کے جنسی ہوس حد سے زیادہ بڑھ گئی تو 5 مسلم گھرانوں نے اس گاؤں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن مسلمانوں نے گاؤں چھوڑا، اس سے کچھ دن بعد وہاں پر اللہ کا قہر نازل ہوا اور پورا گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور تمام غیر مسلم اپنے مکانات اور بچوں سمیت پانی میں بہہ گئے، کیونکہ اب تک انہوں نے اللہ کے قہر کو دعوت کی تھی۔ پیارے دوستو، جب جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسی ہی نافرمانی کی
تو ان پر بھی سخت عذاب آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں مل سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت خوش اور پھلوں سے بھرپور تھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں تھیں۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے کام سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کی پہچان بھی کرائی، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی بڑی، وہ کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، فساد کرنے والی اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور اس قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے گئے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے، بس سورج نکلتے نکلتے ہی انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اسے زمین کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکڑ والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، تو آپ لوگ اس واقعے کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔